مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ذاکر نے بہت ساری کلپیں ریکارڈ کروائی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابو بکر کے حکم سے حضرت عمر فاروق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر آگ لے کر آئے اور ان کو دھمکایا، ان کے اوپر دروازہ گرایا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حمل ساقط ہوا، ان کی معاذ اللہ پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اتنا بڑا ظلم اور جھوٹ اور من گھڑت روایتیں لا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کر رہا ہے، اور حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر بھی کر رہا ہے۔ اس ذاکر کو اور اس سمیت بہت سارے ذاکرین کو شاید اپنے مذہب کا پتہ بھی نہیں ہے، اپنی کتابوں کا علم بھی نہیں ہے کہ تمہارے مجتہدین نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے، اور قرآن سے تو یہ بالکل ہے ہی دور۔ یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں۔ صحابہ کا اہل بیت سے پیار ہے، اہل بیت کا صحابہ سے پیار ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ان کے اوپر تیرا غصہ بھی نہیں، ولا الضالین اور وہ خود گمراہ بھی نہیں۔ ہم نے قرآن سے پوچھا کہ یہ انعام یافتہ جماعتیں، انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ان کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ جماعتیں چار بتائیں، ان میں سے پہلی جماعت نبیوں کی، دوسری جماعت صدیقین کی، اور تیسری جماعت شہیدوں کی، اور چوتھی جماعت صالحین کی۔ یاد رہے اس میں تو بحث ہو سکتی ہے، ایک تو نبیوں کی جماعت وہ تو الگ ہے، اللہ تعالیٰ نے جن جن کو نبوتیں دی ہیں وہ تو ازہر من الشمس ہیں، باقی جو تین جماعتیں ہیں صدیق، شہید اور صالح، اس میں تو بحث ہو سکتی ہے کہ کون صدیقین میں شامل ہے کون شامل نہیں ہے، اس میں تو بحث ہو سکتی ہے کہ کون شہیدوں میں شامل ہے کون شہیدوں میں شامل نہیں ہے، اس میں تو بحث ہو سکتی ہے کہ کون صالحین میں شامل ہے اور کون صالحین میں شامل نہیں ہے، لیکن جن کا قطعی طور پر صدیق ہونا ثابت ہو جائے، شہید ہونا ثابت ہو جائے، صالح ہونا ثابت ہو جائے، ان کے لیے یہ بات از خود ثابت ہو جائے گی کہ وہ غضب اور ضلالت سے محفوظ ہوں گے، ان کے اوپر اللہ کا غصہ بھی نہیں ہوگا اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم اس کے بعد قرآن مجید میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے۔ اس نقطے کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صدیق کون ہے، صدیق کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر حضرت ابو بکر کو صدیق لقب سے اتنا مشہور کروایا کہ حضرت ابو بکر کو صدیق سب مانتے ہیں۔ آپ یہ سن کر یقیناً آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت ابو بکر کو صدیق سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں۔ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق لقب حضرت علی کا ہے، اور اپنی تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ صدیق لقب حضرت علی کا ہے اور حضرت ابو بکر کا نہیں ہے۔ تو بھائی جب صدیق لقب حضرت ابو بکر کا نہیں ہے اور حضرت علی کا صدیق لقب ہے، تو تم اپنے بچوں پر صدیق نام کیوں نہیں رکھتے، فاروق نام کیوں نہیں رکھتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے تم بھی جانتے ہو کہ صدیق لقب حضرت ابو بکر کا ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر اتنا مشہور کروایا کہ جب صدیق بولا جاتا ہے تو اپنے ذہن میں حضرت ابو بکر ہی آتے ہیں۔ اور دوسری بات، آئیے شیعہ مذہب کی کتابوں کی طرف ہم جاتے ہیں، اور یہ یاد رہے کہ شیعوں سے جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں اور ان کے ائمہ سے ہم جب کوئی استدلال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ اوپر سے الگ تھے اور ان کا اندر الگ تھا۔ حضرت علی نے پیچھے نماز پڑھی، بیعت کی، بیٹوں پر نام رکھے، کہتے ہیں یہ اوپر سے ملے ہوئے تھے، اندر سے مخالف تھے۔ آج شیعہ مذہب کی کتاب یہ روضہ کافی،
یہ محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب ہے، اس کی 8ویں جلد میں بالکل واضح طور پر امام صاحب سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن کے خلاف آپ نہ سمجھیں۔ فرماتے ہیں کہ قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول لا تذکروا سرنا بخلاف علانیتنا ولا علانیتنا بخلاف سرنا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے باطن کو ظاہر کے خلاف نہ سمجھنا اور ظاہر کو باطن کے خلاف نہ سمجھنا، جو ظاہر میں ہے وہی باطن میں ہے، جو باطن میں ہے وہی ظاہر میں ہے۔ تو لگتا ہے کہ شیعوں کو اپنی کتابوں کا بھی پتہ نہیں ہے، شاید ان کو ماتم اور متے سے فرصت ملے تو کتابیں پڑھیں نا۔ تو ان کی کتاب یہ ہے جو ہے روضہ کافی ہے، کافی کلینی کی 8ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 88 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اماموں کا ظاہر اور باطن ایک ہے، جو ان کے اندر میں ہے وہی ان کے ظاہر میں ہے، اور جو ظاہر میں ہے وہی باطن میں ہے۔ جو کہے گا کہ امام کا ظاہر الگ ہے باطن الگ ہے، وہ اپنے ائمہ کے راستے پر اور ان کی فرما برداری سے باہر ہوگا، ان کے راستے پر نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تفسیر قمی۔ یہ تفسیر قمی، اس تفسیر قمی کے اندر یہ شیعہ مذہب کی معتبر ترین تفسیر ہے۔ تفسیر قمی شیعہ جانتے ہیں یہ ان کے مذہب میں کتنے مضبوط عالم دین کی ان کے ہاں یہ معتبر ترین تفسیر ہے۔ اس تفسیر کے اندر آیت اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اس آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا انت صدیق، ابو بکر تو صدیق ہے۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر کو صدیق کہا۔ اور اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اختیار معرفت الرجال، یہ رجال کشی، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو بکر کا لقب صدیق یہ نبی کے زمانے میں اور حضرت علی کے زمانے میں بھی مشہور تھا۔ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے روبرو اور حضرت علی کے روبرو حضرت ابو بکر کو صدیق لقب سے جانتے تھے۔ یہ بہت ساری شیعہ مذہب کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الجنت مشتاق الی ثلاثہ، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے۔ تو فجاء ابو بکر فقیل له یا ابا بکر انت صدیق وانت ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب حضرت ابو بکر آئے تو لوگوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر آپ صدیق ہیں، آپ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ہیں۔ فلو سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہؤلاء الثلاثہ، آپ اللہ کے رسول سے پوچھیں یہ 3 آدمی کون ہیں جنت جن کی مشتاق ہے۔ بہرحال یہاں سے ہمارا استدلال یہ ہے کہ نبی کے دور میں بھی اور حضرت علی کے دور میں بھی حضرت ابو بکر کا لقب صدیق مشہور تھا۔ یہ شیعہ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ شیعہ اپنی عوام سے یہ بات چھپاتے ہوں گے، اور شیعہ مذہب میں اپنی بات کو، اپنے مذہب کو چھپانا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ میں نے ویسے نہیں کہہ دیا، اصول کافی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب نے فرمایا یا سلیمان انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن اذاعہ اذلہ اللہ، اے سلیمان تم ایسے دین پر ہو جو اس کو چھپائے گا اللہ اس کو عزت دے گا، جو اس کو ظاہر کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، شیعہ مذہب کی معتبر ترین یہ کتاب ہے۔ اس کتاب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سورہ زمر کی آیت ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اس آیت کے تحت تفسیر مجمع البیان طبرسی جو شیعہ مذہب کی معتبر ترین تفسیر ہے، اس تفسیر میں لکھا ہوا ہے قیل الذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہ ابو بکر۔ تفسیر شیعہ مذہب کی معتبر ترین تفسیر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ والذی جاء بالصدق، یہ جو جاء بالصدق جو سچ لایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جنہوں نے رسول اللہ کی تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ یہ شیعہ مذہب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شیعہ مذہب کی، قرآن سے بھی ثابت ہو گیا کہ صدیق حضرت ابو بکر ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ مذہب کی معتبر ترین یہ کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ۔ اس کتاب کے اندر ایک روایت ہے صفحہ نمبر 359 پر،
सफा नंबर 359 पर एक रिवायत है कि एक साइल इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह शिया मजहब के मुताबिक उनके इमाम नंबर 5वें हैं और उनके अकीदे के मुताबिक मासूम हैं कि बिल्कुल गलत बयानी नहीं करते, और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, हजरत हुसैन के पोते हैं, हजरत अली के पड़पोते हैं। और हकीकी बात यह है कि ये सारे आइमा अहले सुन्नत थे और ये हमारे थे, हम इनके हैं, वो हमारे हैं, ये सुन्नी है। शियों ने अपना गलत मजहब खुद बना के और मंसूब इन आइम्मा की तरफ किया है, वगरना इन आइम्मा का शिया मजहब के साथ दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। ये सारे इमाम अहले सुन्नत थे और हमारे हैं। इमाम जाफर सादिक सुन्नी थे, हमारे हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर सुन्नी थे, हमारे हैं। इमाम मूसा काजिम सुन्नी थे, हमारे हैं। और ये सारे के सारे मजहब अहले सुन्नत के आमिल थे, उसी पर अमल पैरा थे। बहरहाल ये शिया मजहब की किताब है, शिया मजहब की मोतबर तरीन किताब है। इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि एक साइल इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और मसला पूछा कि हजरत तलवार के दस्ते पर चांदी लगवाना जायज है? तो इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह ने फरमाया, फकाल अल्लाह बसबी, फरमाया कोई हर्ज नहीं है, लगा सकते हो, जायज है। कद हल्ला अबू बकर ने सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैफहू, ताकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने तलवार पर चांदी लगाई थी। यानी अगर ये काम नाजायज होता तो अबू बकर ना करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हवाला शिया अपनी आवाम को नहीं बताएंगे, ये किताब भी शियों की है और शिया मजहब की किताब में लिखा हुआ है कि इमाम मोहम्मद बाकिर का अकीदा नजरिया यह है कि गलत काम, नाजायज काम अबू बकर नहीं करेंगे। उन्होंने जो किया है ये इस बात की दलील है कि ये काम जायज है। कद हल्ला अबू बकर ने सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर के नाम के साथ सिद्दीक भी फरमा रहे हैं और उसके बाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी फरमा रहे हैं, सिद्दीक भी फरमा रहे हैं, रज़ी अल्लाह अन्हु भी फरमा रहे हैं। सैफहू, उन्होंने अपनी तलवार को लगाया था। आगे से शाइल कहने लगा, फतकुल सिद्दीक, कि हजरत आप भी सिद्दीक कह रहे? वो कोई जला भुना हुआ था। तो इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह वो क्या कर रहे हैं? काला फवसब वसबतन वस्तकबल अल किबलता, वो उठ खड़े हुए, किबला रुख हो गए और फरमाने लगे, नाम अस-सिद्दीक, नाम अस-सिद्दीक, नाम अस-सिद्दीक, मन लम यकुल लहु सिद्दीक फला सद्दकल्लाहु लहु फला सद्दकल्लाहु कौलहु फिद दुनिया वला फिल आखिरा। इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जी हां अबू बकर सिद्दीक हैं, जी हां अबू बकर सिद्दीक हैं, जी हां अबू बकर सिद्दीक हैं। जो अबू बकर को सिद्दीक ना कहे, अल्लाह उसको दुनिया में भी झूठा करे और आखिरत में भी झूठा करे। देखें, इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह अबू बकर को सिद्दीक कह रहे हैं, और जो अबू बकर को सिद्दीक ना कहे, अल्लाह उसको दुनिया में भी झूठा करे, आखिरत में भी झूठा करे। यह हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर की बद्दुआ है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि सिद्दीक किसे कहते हैं? कुरान कहता है, वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून, कि जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और रसूलों पर ईमान रखते हैं, यही सिद्दीक हैं। क्या इमाम मोहम्मद बाकिर को कुरान का पता नहीं था? क्या वो कुरान नहीं जानते थे? यकीनन वो कुरान जानते थे, उन्हें कुरान का पता था, इस आयत का भी पता था। उसके बावजूद हजरत अबू बकर को ताकीद के साथ सिद्दीक फरमा रहे हैं। इसका मतलब यह है, इमाम मोहम्मद बाकिर ये फरमा रहे हैं कि अबू बकर का ईमान बिल्लाह भी सही है, ईमान बिल रिसालत भी सही है। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत फातिमा का हक गसब किया होता, हजरत फातिमा के ऊपर दरवाजा गिरवाया होता, हजरत अली की खिलाफत पे कब्जा किया होता, हजरात अहले बैत पर जुल्म किए होते, तो आज के मलंग को पता है, इमाम मोहम्मद बाकिर को इन चीजों का पता नहीं था। अगर हजरत अबू बकर ने ये काम किए होते, आज इमाम मोहम्मद बाकिर उनकी इतनी शद और मद से तारीफ करते? कतन ना करते। तो लिहाजा बात वही है जो कुरान से भी साबित है, बात वही है जो आइम्मा के फरामीन से भी साबित है, रसूलुल्लाह के फरमान से भी साबित है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं।
اور قرآن کہتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اب صدیق ہونا جس کا قطعی طور پر ثابت ہو جائے اس کے لیے یہ بات از خود ثابت ہو جائے گی کہ وہ غضب اور ضلالت سے محفوظ ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ حضرت ابو بکر پر اللہ کا غضب بھی نہیں اور حضرت ابو بکر گمراہ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت شیعوں کے وہ تمام اعتراض جو حضرت ابو بکر پر کرتے ہیں، سب کے سب اعتراض قرآن کی اس آیت نے ختم کر دیے۔ جو بھی اعتراض حضرت ابو بکر پر شیعہ کرتے ہیں وہ اللہ کے غصے والا ہے کہ حضرت ابو بکر نے معاذ اللہ باغ فدق پہ قبضہ کیا، حضرت ابو بکر نے معاذ اللہ جو ہے خاتون جنت کے اوپر دروازہ گروایا، خلافت پہ قبضہ کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو خلافت پہ قبضہ کرے، باغ فدق پہ قبضہ کرے، کیا اللہ کا ان کے اوپر غصہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، لیکن حضرت ابو بکر پہلے سے ہی غیر المغضوب علیہم ہیں ولا الضالین ہیں کہ حضرت ابو بکر پر اللہ کا غصہ بھی نہیں اور وہ گمراہ بھی نہیں۔ شیعوں کو اپنے مذہب کی کتابوں کا پتہ نہیں ہے اور بات مناظروں کی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کا صحیح معنی میں ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔